ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ ہے۔ میں نے کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی بے تعویذ اثر نہیں کرتی، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر لیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری دو صورتیں ہر جادو کا توڑ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے۔ جادوگر اتنے بات گانے میں ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے ہزار دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی پھر تھوڑے وال پاؤں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباؤں گے، اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس سے جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر کا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہے۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے، اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لمحی کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا، حال چال کچھ نہیں۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا اولو دے پٹے، کمزور نہ لڑ دیں تنہیں شرم نہیں ہوندی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، تو تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا اس سے تو میرے کو بھی چوکھا کم ہے۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، او بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آج دیکھتے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تمہیں کی دساں؟ یعنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اسے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ،
بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے بھائی یہ سر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ اورنگڑی میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا، صدیق بھائی، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کب ہوئی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا؟ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی بندی، میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ کہنے کہ میں سر جانے لگا کہ میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو، میرے سامنے 3 چیزیں، ایک ان کا علمی رسوخ ہو جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربیت ایک چابی ہے دینے والا ہے۔ دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ سے پہلے اتنے بچے یہاں سے نکلے، ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے، اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس ہو۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول کہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان کا کیسے اللہ مخرج وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا، تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا، پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا۔ وہ تھوڑے بھی حیران پریشان، انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی، اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔
حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی. حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے، تابعی ہیں، مت تقوی. فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ سنو، کہنے لگے ہاں. اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں. تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں، اور کانٹوں سے بچ بچا کے آگے نکل جاتا ہوں. کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ. اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں. ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے. جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ کو ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے. طائف والوں نے پتھر مارے. جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے. ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا. اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے. تو ابو سفیان بن حارث صاحب کے سب سے بڑے تایا تھے. کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے. پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان کو بلایا. تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، تو ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ. جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ. تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقوی، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقوی کہتے ہیں. ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی، مجھے اللہ سے حیا آتی، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ہے. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، تم پر بھی فرض کیا ہے. کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا. تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں. تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں. تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں. مجھے دیکھتے ہو میری ترتیبی زندگی کیا ہے، کتنا میں بکھرا ہوا انسان، جو میں شعر و کہتا رہتا ہوں وہ میرے اوپر فٹ آتا ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں. تو اس طرح ایک زندگی کا ایک تیز رفتار سا پہیہ ہے جو گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے. اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں. میری بات میں اس نے پھیلا دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں. لیکن کن چیزوں سے میں گزر رہا ہوں اور میرے اللہ کی حفاظت ہے اب تک، اگلے سانس کا مجھے پتہ کوئی نہیں. جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. تو اتنی ساری، اور پھر میں سر درد کا مستقل گرا ہوا ہوں. تو آپ اپنے لیے کچھ وقت نکالا کریں، آپ کو نماز کا شوق لگ جائے اور دعا کا سلیقہ نصیب ہو جائے، صاحب دعا بن جاؤ. یہ ایک ایسا سرمایہ جو کوئی بھی لے سکتا. تو اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ دل نفرت سے پاک ہو، زبان غیبت سے پاک ہو. تو پھر ہو گئی، پر لگ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میرے عزیزو، آپ کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں یہ بہت بڑا گچھا ہے پھلوں کا، نماز اور دعا.
جیسے آپ اسباب کا اہتمام کرتے ہیں، باقی چیزوں کا اس کا اہتمام، جو آپ کو تبلیغ میں نکالنے کی، بھیجنے کی جو تمنا رہتی، اس لیے کہ اب تزکیے کی تبلیغ کے سوا اور کوئی طاقتور شکل کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں جان نہ چراؤ، اس میں بھاگنے کے راستے نہ اختیار کرو، اپنا نقصان ہے تمہارا، اپنا نقصان۔ ایک سکھ گاڑی میں بیٹھا اور بڑا ہنس رہا، تو سامنے والے نے پوچھا، سردار جی بڑے ہنس رہے ہو، کی گل ہے؟ کہ اج ریلوے والے انہوں چکر دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا چکر دیتا؟ انہوں نے کہا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے، آنا میں نے کوئی نہیں۔ میں کہ سردار جی تسی اپنے آپ نو ہی چکر دے، تو اگر تم تبلیغ سے راہ فرار اختیار کرو گے مختلف ہیلے بہانوں سے، کہ اپنے آپ پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، میرا کیا جائے؟ کیونکہ میں تو اپنی طرف سے محنت کر رہا ہوں، لیکن تمہارے اندر، میرے اندر ایک نفس بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں خیر سے ہٹانا چاہتا، اور اس وقت اس سے بڑی خیر کی شکل، بہت سی خیر کی شکلیں ہیں، سب کو سلام ہے، اس سے بڑی شکل کوئی نہیں ہے، دنیا پھرنے کے بعد آپ کو گواہی دے رہا۔ تو اللہ کے واسطے اس میں کوئی ہیلے بہانے نہ کرو، چھٹیاں قریب آ رہی ہیں، اپنے چلے کی ابھی سے تیاری کرو، اپنے عذر ابھی سے توڑنے کی کوشش کرو، جن کا دورہ ہے وہ سال لگانے کی ترتیب ابھی سے شروع کرو، اپنے عذر خود توڑو، جو اس کے عذر بہانے آپ دیکھتے ہو ان کا علاج خود کرو، تاکہ آپ عافیت کے ساتھ آپ کا وقت لگے، اور ان صفات میں آپ آگے بڑھو، تو آپ کا بھی نفع اور تمہاری تو فعل، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ چلو